الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفاتحة فاتحة الکتاب بھی نام اس کا، الفاتحہ بھی اس کا نام ہے، سورہ شفا بھی اس کا نام ہے، اور اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے تو وہاں ہمیں ایک گاؤں سے گزرے تو وہاں ہم نے پڑاؤ کیا، مسلم شریف میں حدیث ہے۔ انہوں نے ہماری کوئی مطلب خاطرداری نہیں کی۔ پہلے زمانے میں ہوٹلز وغیرہ نہیں ہوتے تھے تو مسافروں کی وہ خاطرداری کرتے تھے، مہمان نوازی کرتے تھے، انہوں نے نہیں کی بھی۔ انہیں بڑا دکھ لگا۔ رات کو لیکن چونکہ غصہ تھا، پھر میں نہیں کروں گا، اگر آپ کچھ دیں گے تو پھر کروں گا۔ انہوں نے کہا جی کتنی، بہرحال 30 بکریوں پر بات طے ہوئی، تو انہوں نے جا کے اللہ کا نام لیا، پڑھا، اور وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے 30 بکریاں دے دی، تو وہ لے آئے اور کہنے لگے بھائی کھاؤ، ان کو کاٹو اور ذبح کرو اور کھاؤ۔ انہوں نے کہا جی پتہ نہیں اب یہ تم نے کیا کیا، پتہ نہیں جائز ہے کہ نہیں جائز۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر مدینے لے جاتے ہیں۔ تو مدینے لے آئے وہ بکریاں، نبی علیہ السلام سے آ کے صحابہ نے عرض کی کہ اس نے پتہ نہیں کیا پڑھا، 30 بکریاں لے آئے۔ تو آپ علیہ السلام نے اسے بلایا، فرمایا تم نے کیا پڑھا؟ اس نے کہا جی یا رسول اللہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے۔ آپ علیہ السلام مسکرائے، فرمایا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ سورہ شفا ہے؟ ان کو ذبح کرو، خود بھی کھاؤ اور مجھے بھی کھلاؤ۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی اس لیے کہتے ہیں کہ جو سورہ فاتحہ پڑھ کر کسی پر دم کی جاتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے۔ شفا ایک ہوتا ہے، شفا شفا یعنی تندرستی، شفا کہتے ہیں گڑھے کو، تو اس لیے شفا کہنا ہے، شفا۔ اس کے 7 آیات اور 1 رکوع ہے، اور یہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ بسم نام یعنی با مراد 7 اسم نام کے ساتھ، کس کے؟ اللہ کے نام کے ساتھ، جو الرحمن نہایت مہربان، الرحیم رحمت والا۔ اس کی بھی بہت زیادہ فضائل اور برکات ہیں بسم اللہ کے، کیونکہ ہم فی الحال اس پر رہیں گے کہ اس کے لفظی ترجمے پر رہیں گے اور اس کی فضیلتیں بیان کریں گے، تو ہمیں اس انشاءاللہ ٹائم ملے گا، بہت زیادہ اس کی فضیلتیں ہم سنیں گے۔ الحمدللہ، الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین رب پالنے والا، عالمین سارے جہان کو، عالم جہان کو کہتے ہیں، عالم جاننے والوں کو کہتے ہیں، سارے جہاں کو پالنے والے کی تمام تعریفیں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ الرحمن بہت مہربان، الرحیم رحمت والا ہے، مالکی یوم الدین، مالک یوم الدین، الدین جزا بدلے کے دن کا مالک یعنی قیامت کے دن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عظیم قدرت ہوگی۔ لیمن الملک اليوم، تو سورہ مومن میں اللہ فرمائے کہ کون ہے آج، کس کی بادشاہی ہے؟ جواب نہیں آئے گا الیوم، جب خود اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کہ آج قہار مالک کی بادشاہی ہے۔ مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک ہم تیری ہی کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں۔ یہ ہم پڑھیں گے، اس لیے ہم لفظی معنی بات میں نے اس لیے کی کہ انشاءاللہ ایک ایک لفظ کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایاک، یہ آگے ہم پڑھیں گے کہ یہ ضمیریں کتنی ہیں اور کون سی ضمیر ہے۔ نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، یہ صیغہ کون سا ہے؟ یہ ایاک کا تعلق ناو سے ہے اور نعبد کا تعلق صرف سے ہے۔ تو ایک ایک انشاءاللہ کلمے کو ہم پڑھیں گے، اس کی وضاحت کریں گے۔
و ایاک اور خاص ایاک خاص تجھ سے تیری نستعین ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں ایاک نعبد ہم تیری عبادت کرتے ہیں و ایاک نستعین ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں کہ تمام جو مدد ہے وہ اللہ ہی سے چاہتے ہیں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد چاہے حقیقی مددگار اللہ ہے باقی انبیاء علیہ السلام کا وسیلہ یہ نبی علیہ السلام نے سکھایا اللہ کے ولیوں کا وسیلہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی تعلیم اور حدیث کی ترویج کرنے والے محدثین نے اللہ کے ولیوں کا وسیلہ لیا ہے تو پہلا دعا کا طریقہ کیا ہے کہ ہم صرف اللہ ہی سے مدد مانگیں اللہ ہی سے خوب پکاریں دوسرا یہ کہ نبی علیہ السلام کا وسیلہ تیسرا یہ کہ اولیاء کرام کا وسیلہ تو یہاں کہ تیری ہم عبادت کرتے تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کا وسیلہ نہیں لیا جا سکتا تو یہ پہلا اسٹیج ہے کہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں تیری عبادت کرتے ہیں اہدینا اہدی ہمیں دکھایا چلا نہ ہم کو الصراط راستہ المستقیم سیدھے راستے پر ہمیں چلا صراط راستہ اللہ دین ان لوگوں کا یہ اس میں موصول ہے یہ آگے ہم پڑھیں گے نحو میں صراط راستہ ان کا اللہ دین ان کا انعمتا جن پر تو نے انعام کیا علیہم ان پر غیری نہ ان کے راستے پر المغضوب جن پر غضب ہوا علیہم ان پر یہ علا بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ ضمیریں ہیں کیا والضالین اور نہ بہکے ہوں کے راستہ یعنی ہمیں سیدھے راستے پر چلا ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے پھر آگے سورہ النساء میں اللہ فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا کون سے ہیں وہ لوگ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے وہ جن پر نبی صدیق شہداء اور صالحین ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی آگے پھر آگے ہم اس کو ہم پڑھتے ہیں ولضالین بہکے ہوئے گمراہوں کے راستوں سے ہمیں بچا آمین کہتے ہیں آمین کا بنا یا اللہ ایسا ہی ہو دعا ہے تو یہ سورہ فاتحہ ہے اور یہ نماز میں پڑھی جاتی ہے اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی ٹھیک ہے اس میں آگے خود سفیان بن عیینہ راوی کہتے ہیں 822 نمبر ابو داؤد میں لمن یہ اس آدمی کے لیے جو اکیلا نماز پڑھے کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے 850 نمبر ابن ماجہ میں حدیث ہے امام کی قرات مقتدی کی قرات جب امام قرات کرے گا سورہ فاتحہ پڑھے گا تو مقتدی جو ہے وہ اس کو سنے گا اور سورہ الاعراف آیت نمبر 204 ہے اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ غور سے سنو وَأَنصِتُوا خاموش رہو لعلکم تاکہ تم پر رحم کیا جائے تو جب قرات کی جائے چاہے وہ نماز ہو چاہے غیر نماز ہو تو جو خاص وہاں سننے کے لیے آئے بیٹھنے کے لیے آئے انہیں حکم ہے کہ غور سے سنیں اور خاموش رہیں اور 904 نمبر روایت حضرت ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب امام قرات کرے تم خاموش رہو 1298 نمبر روایت مسلم میں حضرت زید بن ثابت وہ صحابی جن کو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ تم قرآن کو جمع کرو تو حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کہنے پر انہوں نے قرآن کو جمع کیا حضرت زید بن ثابت نے تو 1298 نمبر روایت ہے مسلم میں ان سے پوچھا گیا کہ ہم جب امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو قرات کریں فرمائے نہیں لا قرات کچھ بھی نہیں پڑھنا اپنے امام کے پیچھے اسی طرح 313 نمبر روایت ہے ترمذی شریف میں حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تو ہم سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں قرات کرتے ہیں لیکن جب امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو پھر نہیں پھر امام کی قرات سننی پھر سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی اس طرح بہت سارے اور دلائل ہیں اس پر میرا ایک ریسرچ پیپر بھی میری کافی ساری ویڈیوز بھی ہیں قرآن اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم اکیلے ہوں گے تو ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے قرات کریں گے لیکن جب امام کے پیچھے ہوں گے تو ہم نے صرف ہم نے قرات جو ہے وہ سننی ہے اچھا ایک وسوسہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ چلیں فجر میں تو ہم نے سن لی
مغرب میں تو ہم نے سن لی، عشاء میں سن لی، ظہر اثر میں تو ہم تو آواز نہیں آ رہی ہوتی تو اس وقت پڑھ لینی چاہیے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے 888 حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ظہر کی نماز پڑھی، پیچھے سے ایک صحابی نے قرات کی تو آپ علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ میری قرات کو کون چھیننا چاہ رہا ہے، یعنی آپ نے اس سے ناراضی فرمائی کہ یہ ایسا نہ کرو۔ تو کیا امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے؟ تو سورہ فاتحہ کی فضیلت آپ نے دیکھی اور سنی، اور انشاءاللہ مزید اس کی آگے اس کی ریسرچ پیپر میرا بھی اس پر ہے کہ امام کے پیچھے قرات کرنا کیسا، ٹھیک ہے نا، قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے کہ امام کے پیچھے آپ نے سننا ہے۔ اور اس کے علاوہ سورہ فاتحہ کا ایک مسئلہ ہے، جنازے میں سورہ فاتحہ کا مسئلہ، اس پر میرا ریسرچ پیپر ہے بڑا تحقیقی، وہ بھی انشاءاللہ جب آپ کو ضرورت ہوگی تو وہ آپ کو بھی مل جائے گا۔ تو یہ ہمارا پہلا سبق تھا قرآن پاک سے متعلق۔ دوسرا ہمارا سبق ہے نحو میر۔ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ہمیں قانون اور لغت کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ ہم ان قانون اور اصول اور ضوابط کی روشنی میں ہم قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ہمیں آسانی ہو۔ اب پورے قرآن پاک کا ترجمہ یاد کرنا بہت مشکل ہے۔ قرآن پاک کو یاد کرنا تو آسان ہے، وہ عربی ہے، لیکن ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کی وضاحت اپنی زبان میں، تو اس لیے اصول اور قوانین بنائے گئے ہیں کہ ان اصول اور قوانین کو آپ دیکھیں گے، آپ نے ایک سپارہ اصول قوانین کے ساتھ پڑھ لیا تو تقریباً وہی آیات ریپیٹ ہوتی ہیں، وہ قوانین ریپیٹ ہوتے ہیں، تو آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ تو نحو میر، ٹھیک ہے، اس کے رائٹر ہیں میر سید شریف علی جرجانی۔ تو میر صاحب نے نحو جو ہے وہ آگے اس کا آئے گا، تو میر کی نحو، ٹھیک ہے، درس نظامی کے نصاب میں داخل فن نحو کی اہم اور مشہور ترین کتاب نحو میر، یہ انہوں نے لکھی ہے میر سید شریف علی جرجانی نے۔ مکتبۃ المدینہ والوں نے اس کو چھاپا۔ یہ اصل میں فارسی میں آسانی کر کے اس کو اردو میں کر دیا گیا ہے، چونکہ فارسی پہلے پڑھائی جاتی تھی، اب بالکل فارسی چھوڑ دی گئی کیونکہ اب مستعمل نہیں ہے، زیادہ استعمال نہیں ہوتی فارسی کی جگہ، مدارس میں اب انگلش پڑھائی جاتی ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں آگے، اس کا انتصاب یہ مولانا قادری صاحب کی طرف، اس کتاب کو آگے اس کی فہرست ہے، پھر آگے المدینۃ العلمی جنہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے ان کا تعارف ہے، پیش لفظ ہے، کچھ مؤلف کے بارے میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح انہوں نے خدمات سر انجام دی ہیں، تصانیف کون سی لکھی ہیں، اور مدرسین کے لیے جب آپ پڑھائیں تو ان کے لیے کیا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں انہوں نے لکھی۔ اب آئیے ابتدائی بات ہے، نحو میر کی نحو، ٹھیک ہے، نحو کس کو کہتا ہے؟ نحو کی تعریف، علم نحو وہ علم ہے جس کے ذریعے اسم، فعل اور حرف کے آخر کی حالت معلوم ہوتی ہے۔ اسم ہو، فعل ہو، حرف ہو، اس کا جو آخر حرف ہے نا، آخر کی حالت معلوم ہوتی ہے کہ اس میں تبدیلی آتی ہے یا نہیں، تبدیلی آتی ہے یا نہیں۔ جیسے میں نے کل عرض کی، یا رسول اللہ یا محمد، اشہد ان محمدن یا محمد پڑھتے ہیں، تو اسم ہو یا فعل حرف کا جو آخری جو حالت ہے وہ اس سے معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اس آخری حالت سے ہی ہمیں معلوم ہوتا ہے عربی لغت میں کہ یہ فاعل ہے، مفعول ہے، مجرور ہے، فاعل کام کرنے والا ہے، مفعول جس پر کام ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اسی کی بیس جو ہے وہ نحو ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، الصرف ام العلوم میں والنحو ابوہا، عربی میں ایک کہاوت ہے، صرف علوم کی ماں ہے والنحو ابوہا، اور نحو اس کے والد ہیں، جس طرح والد پرورش کرتا ہے اس طرح۔ تو کلمات کو سمجھنے کے لیے، ان کی معنی کو سمجھنے کے لیے ہمیں نحو کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ دوبارہ نحو کی تعریف، علم نحو وہ علم ہے جس کے ذریعے اسم، فعل اور حرف کے آخر کی حالت معلوم ہوتی ہے کہ اس میں تبدیلی آئی ہے یا نہیں، تبدیلی آئی ہے تو کیوں آئی ہے، نہیں آئی تو کیوں نہیں آئی، یہ معرب مبنی والا آ گیا، اس سلسلہ ہو جائے گا۔ اور کلمات کو آپس میں جوڑنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، کیسے جوڑتے ہیں، بھئی یہ فعل ہے، ٹھیک ہے، یہ فاعل ہے، ضرب زید، ضرب فعل، زید فاعل، زید نے مارا امر کو، اس طرح یہ جوڑا جاتا ہے، اس کو بڑا مزیدار یہ علم ہے۔ موضوع یعنی اس جو یہ علم ہے نحو، علم نحو ہے، اس کا موضوع کیا ہے، اس بارے میں کہتے ہیں
علم کا موضوع، ویسے پہلے یوں بتا رہے ہیں کہ علم کا موضوع وہ چیز ہے کہ علم میں جس کے حالات سے گفتگو کی جائے، کسی بھی علم کا موضوع ہوتا ہے جس بارے میں کوئی بات کی جائے۔ نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے، نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ آگے اس کی وضاحت آگے، کلمہ کسے کہتے ہیں اور کلام کسے کہتے ہیں۔ نحو میں کلمہ کی بحث اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ اس کا آخر بدلتا ہے یا نہیں۔ نحو میں کلمہ میں جو بحث ہوتی ہے کہ اس کا آخر بدلتا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ضرب زیدن، ضرب زیدن، ضربت زیدن، مررت بزیدن۔ اب زیدن، 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 یہ آخر اس طرح بدلتا ہے، اس کے معنی کیسے بدلتے ہیں اس بارے میں آخر نحو میں کلمہ کی بحث اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ اس کا آخر بدلتا ہے یا نہیں، اس حساب سے۔ جیسے ہاؤلائی، ہاؤلائی، یہ نہیں بدلتا ہے، تو یہ بدلنے والے نہ بدلنے والے سارے آگے اقسام آئیں گی، اس کی تعریفات آئیں گی۔ تو مقصد ہمارا کیا کہ جب ہم قرآن پاک کو کھولیں گے دیکھیں گے ہمیں معلوم ہو جائے گا نحو کی بدولت کہ آخر کیوں بدلا ہے، اس کا آخر کیوں نہیں بدلا۔ غرض، عربی کلام میں لفظی خطا سے بچنا اس کی غرض ہے، یعنی نحو کی غرض کیا ہے؟ عربی کلام سے آپ لفظی غلطی سے بچیں گے۔ جیسے اگر آپ دعا کر رہے ہوں، آپ کہیں گے یا ارحم الراحمین، ٹھیک ہے، یا ارحم الراحمین۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں یا ارحم الراحمین، شاید آپ نے سنا ہو یا ارحم الراحمین، یا اے اللہ، یعنی یہ ارحم الراحمین، سب زیادہ رحم کرنے والے، ٹھیک ہے۔ تو ارحم الراحمین، تو یا جب آ جائے تو یا ارحم الراحمین نہیں ہوگا، یا ارحم الراحمین ہوگا۔ تو آپ جو غلطی سے بچیں گے، خطا سے بچیں گے، وہ اس علم کو پڑھنے کی وجہ سے بچیں گے۔ یا ارحم الراحمین کہیں گے، آپ کو پتا ہوگا کہ یا جس پر داخل ہوتی ہے، اگر وہ اسم مضاف ہوتا ہے تو وہ منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے یا رسول اللہ ہوتا ہے، یا حبیب اللہ ہوتا ہے، یا نبی اللہ ہوتا ہے، اسی طرح یا ارحم الراحمین ہوتا ہے، یا ارحم الراحمین نہیں ہوتا۔ یہ ایک مثال، اس طرح بہت ساری مثالیں ہیں۔ یعنی خالص عربوں کے طریقے کے مطابق کلمات کو جوڑنا اور کلمات کے آخر میں تبدیلی لانا یا نہ لانا، یہ اس کا کیا ہے جی، اس کی غرض ہے۔ واضح اس کو کس نے بنایا، اس علم کو؟ کہ واضح حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت ابو الاسود ابن عمر رضی اللہ عنہ المتوفى، متوفى لکھتے نا، یعنی فوت ہوئے 69، یعنی 69 ہجری میں فوت ہوئے۔ تو وہ فرماتے ہیں، کون؟ ابو الاسود، کہ میں نے باب مدینۃ العلم، یعنی بابو مدینۃ العلم، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ کسی فکر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ وجہ پوچھی تو فرمایا میں نے ایک شخص کو غلط گفتگو کرتے ہوئے سنا ہے، میں چاہتا ہوں عربی کے قواعد پر کوئی کتاب لکھی جائے۔ 3 دن کے بعد حاضر ہوا تو آپ نے ایک صحیفہ عنایت فرمایا جس میں اسم، فعل اور حرف کی تعریف تھی، اور فرمایا تم تلاش اور جستجو سے اس میں اضافہ کرو۔ سیدنا ابو الاسود رضی اللہ عنہ نے اس میں باب عطف، نعت، تعجب اور حروف مشبہ فعل کا اضافہ کیا۔ یہ آگے انشاءاللہ آپ سارے پڑھیں گے۔ جو کچھ لکھتے اسے اصلاح کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کر دیتے۔ تو واضح اس علم کو کس نے وضع کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ پھر اس کی مزید اضافہ کس نے کیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شاگرد ابو الاسود نے۔ یہ آپ کے علم میں انشاءاللہ اضافہ ہو رہا ہے۔ وجہ تسمیہ، نحو کو نحو کیوں کہتے ہیں؟ جب حضرت ابو الاسود رضی اللہ عنہ کافی کچھ لکھ چکے تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ما احسن هذا النحو قد نحوت، یعنی تو نے کتنے اچھے طریقے کا قصد کیا ہے۔ ما کیا، کتنا، احسن اچھا، هذا نحو، ٹھیک ہے، طریقے کا، یعنی اچھے طریقے قصد کیا ہے۔ قد نحوت، تو نحو یعنی قصد کرنا، احسن اچھے طریقے کا۔ اسی بنا پر اس علم کا نام نحو، ٹھیک ہے، نحو قرار پایا۔ لفظ نحو کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، قصد کرنا، ٹھیک ہے، جہت، مثل، نو، یہ سارے معنی میں ہوتے تھے۔ یہاں قصد کرنا کہ تم نے کتنے اچھے طریقے کا قصد کیا ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے گی عربی لغت میں، قرآن پاک سمجھنے میں، تاکہ عربی بولتے ہوئے جو عزمی ہیں وہ غلطی نہیں کریں گے۔ اس علم کو پہلے معنی کے اعتبار سے نحو کہا جاتا ہے، یعنی قصد کے اعتبار سے، کیونکہ مصدر یعنی بعض اوقات اسم مفعول کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، جیسے خلق بمعنی مخلوق، اس طرح قصد بنا مقصود، یعنی
اس کا مقصود کیا ہے کہ عربی زبان بولتے ہوئے کوئی ہم قرآن پاک پڑھتے ہوئے یا حدیث پڑھتے ہوئے کوئی غلطی نہ کریں. جب آپ پڑھیں گے، آپ حافظ قرآن ہے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اگر حافظ قرآن نہیں، آپ قرآن پاک سنیں گے حافظ سے رمضان میں یا ویسے بھی، تو آپ کو کافی ساری چیزوں کا علم ہو جائے گا کہ ہاں یہ سپارہ پڑھا جا رہا ہے، یہاں یہ واقعہ ہو رہا ہے، یہ حضرت جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھا جا رہا ہے. اس میں وہ ساری نحو کی مدد سے آپ بہت سارا انشاءاللہ وہ جان جائیں گے. تو یہ پہلا سبق آپ کا نحو کی تعریف، موضوع، غرض واضح اور اس کی وجہ تسمیہ. تیسرا آپ کا جو سبق ہے وہ انشاء العربیہ ہے. انشاء العربیہ انشاء العربیہ. اچھا، اس کے رائٹر کون ہیں یہ پہلے بتاتے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے جی. اور انشاء کا معنی کیا ہے، ٹھیک ہے جی. انہوں نے حدیث لکھی سب سے پہلے، دعوت اسلامی نے اس کو چھاپا ہے. ان ابی بن کعب، ابی بن کعب سے روایت قال کہتے ہیں تعلموا العربیہ، عربی سیکھو، کما تعلمون قرآن، جس طرح حفظ قرآن سیکھتے ہو بھی سیکھا کرو. انشاء العربیہ، عربی بنانا. انشاء کا مطلب ہے بنانا. اگر نون کو شین سے ملا دو تو معنی ہوگا بنانا. انشاء ینشی، انشاء بابی فعل سے بنانا. تو وہ جو ہم کہتے ہیں انشاءاللہ، وہ نون کو الگ کرتے ہیں. ان الگ ہوتا ہے، شاء الگ ہوتا ہے. اگر چاہا، شاء چاہ اللہ نے. جب بھی ہم نے اردو میں لکھنا ہے تو نون کو الگ کر کے لکھنا ہے، انشاءاللہ. ہمارے یہاں جب الیکشن ہوتے ہیں تو کہتے ہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ ایم پی ہے. تو وہ نون کو اکثر جو ہے نون کو شین سے ملا دیتے ہیں، تو معنی اس کا بدل جاتا ہے، یہ غلطی ہوتی ہے. تو ان کو الگ کرنا ہے جب ہم نے انشاءاللہ لکھنا ہے، کیونکہ ان اگر چاہا اللہ، اللہ نے، اگر اللہ نے چاہا، یہ معنی ہوتا ہے. اگر آپ نے انشاءاللہ لکھا تو معنی غلط ہو جائے گا کہ اللہ کا بنانا، یا اس طرح کوئی غلط معنی ہو جائے گا. تو یہ جب بھی آپ لکھیں گے تو ان الگ لکھیں گے، شاء الگ. تو یہاں ان کو شین سے ملائیں گے تو معنی ہوگا بنانا. انشاء العربی، عربی کا بنانا. کیسے آپ عربی کو بنا سکتے ہیں؟ الجزء الاول اس کا پہلا جز ہے. اس کی پھر آگے سائیکل بھی ہے، کتاب بھی ہے، نخیل کھجور کا درخت بھی ہے، قلم بھی ہے، دوات بھی ہے، تفاح سیب بھی ہے، سارا. تالیف اس کے رائٹر ہیں مفتی سید شجاعت علی قادری علیہ رحمہ، المتوفہ 1413 ہجری اور 1993. یہ دارالعلوم نعیمیہ کراچی میں پڑھاتے رہے ہیں، جہاں مفتی منیب الرحمان صاحب آج ہیں. تو ان کا مزار بھی ہے وہ دارالعلوم نعیمیہ میں ہے. میں نے 1 سال وہاں پڑھا ہے دارالعلوم نعیمیہ میں. میں نے حفظ کی دہرائی کی ہے، تو میں ان کے مزار پر ماشاءاللہ کافی پڑھتا رہا ہوں، بیٹھ کے تلاوت کرتا رہا ہوں. تو انشاء العربیہ یہ چیف جسٹس بھی رہے ہیں، یعنی شرعی کورٹ کے. بہت بڑی بات ہے. اچھا، اور انہوں نے ایک بڑی کتاب بھی لکھی ہے مختصر. خاص طور پہ انہوں نے ایک ریسرچ پیپر بھی لکھا ہے میرے خیال میں اقامت سے متعلق، کہ اقامت کے وقت اٹھنا کب چاہیے. بڑے دلائل دیے انہوں نے کہ اقامت کے وقت حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر اٹھنا چاہیے. اس پر خیر وہ ابھی میرے پاس نہیں، لیکن میں نے سنا کہ اس پر انہوں نے بڑا اچھا کام کیا. تو یہ 1993 میں اللہ کو پیارے ہوئے انہوں نے کام کیا. یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اس لیے ہم سیکھ رہے ہیں ہم ایسا کام کریں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، مسلم شریف میں حدیث ہے اور مشکات المصابیح میں کتاب العلم چیپٹر پر حدیث ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب آدمی اذا مات الانسان، جب انسان فوت ہوتا ہے، انقطع عملہ، اس کے اعمال منقطع ہوتے ہیں، الا من ثلاث، مگر 3: صدقہ جاریہ، علم ينتفع، اور ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور والد صالح يدعو له، یا نیک اولاد اس کے لیے دعا کر رہی ہے. 3 چیزیں جو مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتی ہیں انسان کو. پہلا کیا؟ صدقہ جاریہ، جو ایسی آپ نے نیکی کی، کسی کی ایسی ہیلپ کی کہ اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو وہ صدقہ جاریہ. مسجد میں، مدرسے میں، پلی بنانے میں، یا درخت لگانے میں، کسی طرح سے بھی کسی غریب کا مکان بنانے میں آپ نے ہیلپ کی،
تو جب تو مکان وہ قائم ہے تو آپ کو اجر ملے گا. اور یہ مجھے سب سے بڑی نیکیاں ہیں، لیکن مجھے یہ نیکی بڑی پسند آتی ہے کہ ہم کسی غریب کی اس حالت میں ہیلپ کریں، جو غریب ہے، جو مکان نہیں بنا سکتا، اس کی ہیلپ کریں تاکہ وہ اپنا مکان بنا کے چھت کے نیچے اپنی بیٹھے اور کرائے سے بچے اور پریشانی سے بچے. تو الحمدللہ ہم نے ہیلپ بھی کی اس رمضان میں بھی ایسے ایک خاندان کی. تو ایسی نیتیں کریں کہ جس سے آپ کو صدقہ جاریہ ایسا ملے. ایسا عمل کریں کہ جس طرح ہم دنیا میں کیا کرتے ہیں، کوئی چیز لیتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایسی چیز لیں جو زیادہ پائیدار ہو، زیادہ دیر تک چلے. اسی طرح جب ہم صدقہ دیتے ہیں، ایسا صدقہ دیں جو صدقہ جاریہ بن جائے، ہمارے جانے کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. جب آپ صدقہ دینا ہے تو آپ یہ سوچیں کہ ہم نے ایسا صدقہ دینا ہے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو. تو یہ صدقہ جاریہ. تو میری خواہش ہے کہ اگر اللہ مجھے توفیق دے، اتنا پیسہ دے، تو میں غریبوں کو مکان بنا کے دوں، یا مجھے ایسا میرا سیٹ اپ بنے تو مکان بنانے میں ان کی ہیلپ کروں. یہ میری خواہش ہے. جب میں نے ایک طالب علم نے میرے سے پوچھا کہ میں کچھ غریبوں کو صدقہ دینا چاہتا ہوں، زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں، تو میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا. وہ بڑے خوش ہوئے. تو میں نے ان کو میرے پاس آئے تو میں نے ان کو ایک مکان دکھایا غریب کا. تو بلکہ ان کا پلاٹ تھا، وہ بڑے خوش ہوئے. تو انہوں نے ان کی ہیلپ کی. تو چونکہ میرے وسیلے سے ہیلپ ہوئی ہے، مجھے بھی اس کا ثواب ملے گا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو بھلائی کی طرف رہنمائی کرے گا کفائل ہی، جو اس نے نیکی کی اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ آپ نے بھلائی کی طرف رہنمائی کی ہے، تو اتنا ثواب آپ کو بھی ملے گا. خیر، یہ ایک جملہ معترضہ تھا. جملہ معترضہ آپ پڑھیں گے، ایک بات ہو رہی ہے، بیچ میں کچھ بات آ جائے تو یہ اس کو، تو میرا بتانے کا مقصد آپ کو یہ کہ ایسا صدقہ دیں اپنے جاننے والوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، جو آپ کا صدقہ جاریہ بنے. دوسرا، علم جو مرنے کے بعد بھی فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ سیکھیں گے، آگے آپ کو سکھائیں گے، آگے چلتا رہے گا. اب یہ سید شجاعت القادری صاحب کو اس کا اجر مل رہا ہے، اللہ انہیں درجات بلند فرمائے. تیسرا، جو نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں. اب ہم اپنے والدین کے لیے دعائیں کریں گے، وہ ہمارے لیے دعائیں کریں گے. اس کی جو اگر ہم خود نماز پڑھیں گے تو ہمیں دیکھ کے نماز پڑھیں گے. سب سے بڑا صدقہ جاریہ یہ بھی ہے کہ ہم قبر میں ہوں گے تو ہماری اولاد نماز پڑھے گی، تو جب ہر نماز میں اتحیات کے بعد درود کے بعد پڑھیں گے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا اغفر لی ولوالدی، میری بخش فرما میرے والدین کی، تو جنت میں قبر میں باغ بہار ہو جائیں گے. تو یہ پہلا اس کا انٹروڈکشن، تعارف سید شجاعت علی قادری. اچھا، یہ آگے پھر اس کی یہ بھی دار اسلامی نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو چھاپا ہے. اچھا، الدرس الاول، پہلا سبق، حدیقۃ باغ، زہرۃ کلی، ورد پھول، ثمرۃ پھل، شجرۃ درخت، غصن ٹہنی، تفاح سیب. تفاح کیا کہیں گے؟ سیب. حاذا مذکر کے لیے آتا ہے، حاضی مؤنث کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، اگر جس کی طرف اشارہ ہے نا، جس کی طرف ہم اشارہ کریں گے، اگر وہ چیز جس کی طرف اشارہ، ایک کہتے ہیں حاضا یہ اشارہ ہے، جس کی طرف اشارہ کریں گے اسے کہتے ہیں مشار الیہ. اسے کیا کہیں گے؟ مشار الیہ. تو حاضا مذکر کے لیے، جب وہ سامنے والی چیز مذکر ہوگی تو اس کے لیے حاضا ہوگا، سامنے والی چیز مؤنث ہوگی تو اس کے لیے حاضی آئے گا. ٹھیک ہے، حاضا نخیل، یہ کھجور کا درخت ہے. تو نخیل مذکر تھا تو حاضی بھی حاضا. حاضی تمرۃ، حاضی تمرۃ، یہ کیا ہے؟ کھجور ہے. حاضی ارنب، یہ خرگوش ہے. تو یہ مؤنث سماعی ہے. ارنب مؤنث سماعی. کچھ ایسے کلمات ہوتے ہیں ان میں علامت تانیث تو نہیں ہوتی لیکن وہ مؤنث ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مؤنث کی 4 علامات ہیں، ان میں سے ایک علامت کہ گھولتا ہو، جیسے تمرتن، اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، جو ہے وہ مؤنث ہے. اور اگر بعض اوقات مؤنث نہ ہو تو اس کو مؤنث سماعی کہتے ہیں. وہ عربوں سے سنا گیا ہے ایسا. حاضی قطۃ، یہ بلی ہے. دیکھیں، حاضی قطۃ، اشارہ بلی کی طرف کرنا تھا تو اس میں اشارہ کون سا لگایا؟ حاضی، کہ یہ بلی ہے. حاضا فارن، یہ چوہا ہے. حاضا فار، جب آپ نے چوہے کی طرف اشارہ کرنا ہے تو آپ نے کہنا ہے حاضا فارن، یہ کیا ہے؟ چوہا ہے. حاضا ناصر، یہ ناصر ہے. حاضی حمیدۃ، یہ حمیدہ ہے. حاضی حمیدۃ، دیکھیں حمیدہ کی طرف اشارہ کیا فیمیل بچی کے، تو حمیدہ تھی تو اشارہ حاضی مؤنث کا.
اور ناصر مرد لڑکے کی طرف اشارہ کیا تو حاضہ، تو یہاں آپ نے حاضہ اور حاضی قرآن پاک میں یہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ کا پہلا سبق ہے، آپ نے پہلے اس کے جو ہے نا ان کی جو ویکیبلری ہے، جو الفاظ ہیں، ذخیرہ الفاظ، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، اور پھر آگے یہ استعمال ہوتے ہیں۔ ما حاضہ یہ کیا ہے، ٹھیک ہے، مذکر کے لیے، ما حاضی یہ کیا ہے مؤنث کے لیے، ما حاضہ یہ کیا ہے، حاضہ نکیرن، ما حاضی یہ کیا ہے، حاضی تمرتن، ما حاضی یہ کہ آگے پھر آپ اس کا جواب دیں گے، ما حاضی پھر آگے حاضی کتتن، ٹھیک ہے، ما حاضہ، حاضہ فرن، ما حاضی، ما حاضہ، ما حاضی، ما حاضہ، ما حاضی، اردو سے عربی۔ یہ اب اس کی بدولت آپ نے کوشش کرنا ہے کہ گروپ میں اس کے جوابات جو یہ کیا ہے، ما حاضہ، یہ سے وہ حاضہ طوفان، تو یہ لکھ کے اس کے نیچے عربی لکھنی ہے۔ آپ نے یہ جو پہلا سبق آپ نے پڑھا، اس کو غور سے دیکھیں گے تو خود اس کو یہ جو اردو سے عربی کر لیں گے، یہ آپ کی پریکٹس ہے، اور بلکہ عربی سے اردو بھی اوپر والی کرنی ہے۔ ما حاضہ یہ کیا ہے، حاضی ارنا، ما حاضی، حاضی ارنبن، ما حاضی، حاضی کی تتن، اوپر والی لائن میں نے جیسے بتائی، اسی طرح آگے جتنی ہے اس کو آپ نے کرنا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چوتھا ہمارا سبق ہے صرف بہائی۔ صرف بہائی، صرف کا معنی ہوتا ہے پھیرنا، بہائی جس طرح وہ تھا نحو میر، میر کی طرف تھے، اس طرح صرف بہائی، یہ جو صرف علم صرف ہے، یہ علامہ بہاء الدین نے یہ کتاب لکھی تھی، اس لیے ان کا طریقہ کار ہوتا تھا کہ پہلے علم کا نام اور پھر ساتھ میں جس نے رائٹر نے لکھا ہے وہ اپنی طرف اشارہ کرا۔ از علامہ بہاء الدین عاملی، بہاء الدین بہائی، بہاء الدین جو نام تھا انہوں نے اپنی طرف کا اشارہ کیا، صرف بہائی۔ ترجمہ صرف ضیاء، اس کا ترجمہ ابو الحسنین القادری اتر نے کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی فارسی میں تھا، اس کو اردو میں کر دیا گیا دوستوں کی آسانی کے لیے، ٹھیک ہے۔ جان لے تو اے پیارے اسلامی بھائی، اسعدک اللہ فی تعالی فی دارین، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے دونوں جہاں میں خوش بخت رکھے۔ مصنف نے سب سے پہلے آپ کو دعا دی ہے کہ اے اسلامی بھائی، اللہ تمہیں دونوں جہانوں میں خوش بخت رکھے۔ اسی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب تمہارا کوئی کھانا کھائے تو اہل علم کھانا کھائے، کیونکہ اہل علم کھانا کھائے گا، ملاقات ہوگی، وہ تمہیں دعا دے گا۔ تو مصنف نے آپ کو، ہم سب کو دعا دی ہے۔ اچھا، کیا کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے دونوں جہاں میں خوش بخت رکھے کہ لغت عرب کے کلمات کی 3 قسمیں۔ لغت عرب، تو عرب کی جو عربی لغت ہے اس کے کلمات کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اسم جیسے رجل، علم، نمبر 2 فعل جیسے ضرب دحرج، اور نمبر 3 حرف جیسے من اور الہ۔ آپ کو بتایا کہ کلمات لغت عرب کی کلمات کی 3 قسمیں، اسم، فعل اور حرف۔ اس کی دوسری جگہوں پر اس کی وضاحت آئے گی اور ان کی تعریف بھی ہوگی کہ اسم کسے کہتے ہیں، فعل کسے کہتے ہیں اور حرف کسے کہتے ہیں۔ وہ جو نحو ہم پڑھ رہے ہیں نا اسی میں ان کی تعریف ہو جائے گی۔ پھر اسم کی 3 قسمیں، ثلاثی، رباعی، خماسی۔ ثلاثی 3 حروف والے اسم کو کہتے ہیں، ثلاثی یعنی 3 حروف والے اسم کو ثلاثی کہتے ہیں۔ ثلاثن 3 کا معنی ہوتا ہے نا، ثلاثی 3 حروف والے اسم کو ثلاثی کہتے ہیں، جیسے زید، زا ہے، یا ہے، دال ہے، 3 ہے اس میں۔ رباعی 4 حرف والے اسم کو کہتے ہیں، جیسے جعفر، جیم، عین، فارا۔ اور خماسی 5 حروف والے اسم کو کہتے ہیں، ثلاثی، رباعی، خماسی۔ ثلاثی 3، رباعی 4 اور خماسی 5 حروف والے کہتے ہیں، جیسے سفر جلن۔ فعل کی 2 قسمیں، ثلاثی اور رباعی۔ اب فعل خماسی نہیں ہوتا، اسم ثلاثی، رباعی، خماسی ہوگا، فعل ثلاثی اور رباعی ہوگا۔ اچھا، اور فعل کی 2 قسمیں، ثلاثی اور رباعی۔ ثلاثی 3 حروف والے فعل کو کہتے ہیں، جیسے ضربا، دعا ضربا۔ رباعی 4 حروف والے فعل کو کہتے ہیں، جیسے دحرجا۔ معلوم ہونا چاہیے کہ کلام عرب کا میزان جس پر کلمہ کا وزن معلوم کرتے ہیں فا، عین اور لام ہے، جس کا مجموعہ فعل ہے۔ یعنی صرف میں جب سیغے کو ہم پہچانتے ہیں کہ اس میں اصل کیا ہے، تو وہ اس کے لیے میزان ہوتا ہے فعلا، فعلا، فا، عین اور لام، ٹھیک ہے جی۔
اس کو کہتے ہیں حروف میزان کہتے ہیں اس کو. اور حرف کی بھی دو قسمیں، حرف اصلی اور حرف زائد. حرف اصلی اور حرف اسم کی 3 قسمیں تھی، فعل کی 2 قسمیں اور حرف کی 2 قسمیں. حرف اصلی اور حرف اصلی وہ حرف جو فا عین لام کے مقابلے میں ہو. آگے نا اوپر میزان فا عین لام، جیسے ضرب بروزن فعل، ٹھیک ہے. اور حرف زائد وہ جو فا عین لام کے مقابلے میں نہ ہو، جیسے اکرم بروزن افعل، اکرم حمزہ کے مقابلے میں، اور کاف فا کے مقابلے میں، عین را کے مقابلے میں، لام میم کے مقابلے میں. تو فعال کے مقابلے میں کرم ہو گیا، تو حمزہ کے مقابلے میں تو حمزہ کیا ہو گیا، یہ زائد ہو گیا. یہ یہاں سے آپ کو پتہ چلا کہ میزان کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ آپ کا سبق الحمدللہ ہو گیا. اسی طرح انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے جائیں گے. 5واں سبق ہے آپ کا قانون شریعت. ٹھیک ہے، اس میں عقائد بھی ہیں اور اس میں مسائل بھی ہیں انشاءاللہ، جس میں آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. عقائد، نماز، وضو اور غسل وغیرہ کے مسائل سیکھنے کے لیے بہترین کتاب قانون شریعت. ٹھیک ہے، علامہ قاضی شمس الدین احمد جونپوری. یہ بھی مجلس العلم المدنیہ علمیہ سے یہ شائع ہوئی ہے. یادداشت ہوگی قانون شریعت، یہ مؤلف کا نام. فہرست میں کیا ہے، سب سے پہلے اس کتاب کو پڑھنے کی نیت. اچھا، عقائد کا بیان ہوگا، پھر تقدیر، نبی رسول، انبیاء کے رتبے، معجزہ، ملائکہ، ٹھیک، قیامت کے آنے کا احوال، اسی طرح لوائے حمد، صحابہ، ولایت، تقلید، شرائط نماز، وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، کنویں کا بیان، نجاست کا بیان، جھوٹے پسینے کا بیان، تیمم کا بیان، حیض کا، نفاس کا، موضوع کا، استنجے کا بیان، اذان کا بیان، پھر اقامت کا بیان، پھر اس طرح سجدہ تلاوت، جماعت کا بیان. ٹھیک ہے، اس طرح نماز کے مکروہات، اس طرح احکام مسجد، تصویر کے احکام، وطر کی نماز، عیدین کی نماز، گہن کی نماز. یہ انشاءاللہ اگر آپ نے پڑھی ہوں گی تو مزید ریپیٹ ہو جائیں گی، جس نے نہیں پڑھی اس کے لیے بڑا فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اسی طرح ہم تھوڑا کر کے قطرہ کر کے ہم آگے چلے جائیں گے، آگے بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ. اچھا جی، پیش لفظ ہو گیا یہاں علامہ صاحب سے متعلق ان کی سوانح ہو گئی، تمہید ہے. ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد عقائد کا بیان. اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے عقیدے. پہلا عقیدہ، خدا تعالیٰ کی توحید و کمالات. اللہ عز و جل ایک ہے، پاک ہے، بے مثل ہے، بے عیب ہے، ہر کمال و خوبی کا جامع ہے. کوئی کسی بات میں نہ اس کا شریک، نہ برابر، نہ اس سے بڑھ کر. وہ ماں اپنی صفات کمالیہ کے ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. ہمیشگی صرف اسی کی ذات و صفات کے لیے ہے. اس کے سوا جو کچھ ہے پہلے نہ تھا، جب اس نے پیدا کیا تو ہوا. وہ اپنے آپ ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ وہ کسی کا باپ، نہ کسی کا بیٹا، نہ اس کا کوئی بیوی، نہ رشتہ دار، سب سے بے نیاز. وہ کسی بات میں کسی کا محتاج نہیں، اور سب اس کے محتاج. روزی دینا، مارنا، جلانا اسی کے اختیار میں ہے. وہ سب کا مالک، جو چاہے کرے، اس کے حکم میں کوئی دم نہیں مار سکتا. بغیر اس کے چاہے ذرہ نہیں ہل سکتا. وہ ہر کھلی چھپی ہوئی ہونی انہونی کو جانتا ہے. کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے. یہ سارے ہمارا عقیدہ ہے خدا کے بارے میں. دنیا جہاں سارے عالم کی ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی عالم، ٹھیک ہے، سارے عالم سب اس کے بندے ہیں. وہ اپنے بندوں پر ماں باپ سے زیادہ مہربان، رحم کرنے والا، گناہ بخشنے والا، توبہ قبول فرمانے والا. اس کی پکڑ نہایت سخت، جس سے بغیر اس کے چھڑائے کوئی چھوٹ نہیں سکتا. عزت ذلت اسی کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے. مال و دولت اسی کے قبضے میں ہے، جسے چاہے امیر کرے، جسے چاہے فقیر کرے. ہدایت و گمراہی کس کی طرف سے ہے؟ ہدایت و گمراہی اسی کی طرف سے ہے، جسے چاہے ایمان نصیب ہو، جسے چاہے کفر میں مبتلا ہو. اور وہ جو کرتا ہے حکمت ہے، انصاف ہے. وہ جو کرتا ہے حکمت ہے، انصاف ہے. مسلمانوں کو جنت عطا فرمائے گا، کافروں پر دوزخ میں عذاب کرے گا. اس کا ہر کام حکمت ہے، بندہ کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اس کی نعمت ہے، اس کے احسان بے انتہا ہے. کوئی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے سوا دوسرا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ ہم نے اس کی ابتدا کی
قانون شریعت کی۔ اس کے بعد ہماری اگلی کتاب ہے، چھٹی کتاب ریاض الصالحین، جو نبی علیہ السلام کے فرامین نبی علیہ السلام کے فرامین ہم نے سننے اور اس کو پڑھنا ہے، اس کو یاد رکھنا ہے انشاءاللہ۔ اور اسی طرح میں ہمارے قلوب و اذہان میں نبی علیہ السلام کے فرامین آتے رہیں گے اور ہمارے علم میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ جیسے میں نے کل بھی عرض کی، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے تر و تازہ رکھے جو میری حدیث کو سنتا ہے، یاد رکھتا ہے اور دوسروں کو پہنچاتا ہے۔ تو ریاض الصالحین بہترین کتاب ہے، اور اس کے رائٹر ہیں شیخ الاسلام محی الدین ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی، ٹھیک ہے، یہ قدس روح ہے۔ یہ بڑی کتاب ہے، اس کا ایک حصہ ہے، اس کو ہم نے یہ لیا ہے، اس کتاب الادب یہ حصہ میں لیا ہے۔ تو ابھی اذان ہو رہی ہے، انشاءاللہ اذان کے بعد اس کتاب کو پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللهم رب هذه الدعوة والصلاة سيدنا محمد والدرجة الرفيعة مسلم شریف میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، جو اذان آئے، جس طرح اذان مؤذن اذان دیتا ہے اسی طرح اذان سنے اس کا جواب دے، اور حی علی الصلاۃ پہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھے، اور اذان کے بعد درود پڑھے اور وسیلے والی دعا پڑھے، تو انشاءاللہ میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تو اذان سننا اور اس کے بعد درود پڑھنا اور وسیلے کی دعا پڑھنا اور اپنے لیے دعا کرنا، یہ معمول بنائیے گا۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ریاض الصالحین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب الادب، آداب کا بیان۔
آداب جو ہمیں سکھائے جاتے ہیں. باب الحیاء و فضلی، حیا اور اس کی فضیلت کا بیان، والحث علی التخلق به، اور حیادار بننے کی ترغیب دینا. تو یہاں ہم کوشش کریں گے، یہاں صرف اردو ہوگی یہاں. تو اگلی جب ہماری کتاب ہوگی ریاض الصالحین کے بعد مشکات ہوگی، اس پہ ہم عربی میں ساتھ پڑھیں گے اور عربی کا ترجمہ کریں گے. یہاں صرف ہم عربی پر نظر ہوگی لیکن ہم اردو اس کو زیادہ پڑھیں گے. ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری کے پاس سے گزرے، وہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں ڈانٹ رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسے چھوڑ دو، بے شک حیا ایمان کا حصہ ہے. دعو ہے نا، فإن الحیاء من الایمان. عمران بن حسین رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حیا بھلائی لاتی ہے. اور مسلم کی روایت میں ہے کہ حیا تمام کی تمام بھلائی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ فرمایا، ایمان کے 70 سے کچھ اوپر یا 60 سے کچھ زائد شعبے ہیں. افضل شعبہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور کم ترین شعبہ راستے سے ایزا رساں چیز کا ہٹانا ہے. اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے. ٹھیک ہے، آگے اس میں تو آگے حدیث نمبر ہے اگلا 694. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پردے میں رہنے والی دوشیزہ سے بھی زیادہ حیادار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی ناگوار چیز کو دیکھتے تو ہمیں آپ کے چہرے سے پتہ چل جاتا. بخاری مسلم جو عربی ہے اس کے نیچے بخاری کی حدیث کا نمبر بھی دیا گیا ہے، مسلم کی حدیث کا نمبر بھی دیا گیا ہے. یہ بڑا فائدہ مند ہے. آگے کہ علماء فرماتے ہیں کہ حیا کی حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک ایسی خلق یا خلق کا ٹھیک ہے، ایسے خلق کا نام ہے جو کبھی چیز کو کے چھوڑنے پر ابھارتا ہے. یعنی ایسا ایک اچھا اخلاق ہے، کبھی چھوڑنے کو ابھارتا ہے، اور صاحب حق کے حق میں کوتاہی کرنے سے باز رکھتا ہے کہ جس کا حق ہے اس کو پورا دیا جائے. ہم نے ابو القاسم جنید رحمہ اللہ سے نقل کیا، انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے انعامات کو ملاحظہ کرنے اور اپنی کوتاہیوں کی طرف نظر کرنے کے بعد جو درمیانی کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ حیا ہے. یہ ان کا قول ہے. تو حیا کیا ہے؟ اچھی چیز کو اپنانا اور بری چیز سے اپنے آپ کو روکنا. تو اگلا باب حفظ السر، رازداری کی حفاظت کرنا. یہاں سے انشاءاللہ کل جو ہے وہ کل سے شروع کریں گے. تو انشاءاللہ کل سے ہماری ایک اور کوشش یہ ہوگی کہ ہم 4 بجے سے پہلے 15 سے 20 منٹ 4 بجے سے پہلے ہم انشاءاللہ یہ لنک بھیجیں گے اور اس میں کچھ آپ سے سنیں گے، کچھ باتیں کریں گے. جیسے 4 ہوں گے تو انشاءاللہ کلاس جو ہے وہ شروع ہو جائے گی.